الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام او گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب
حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ساڑھے چو کتنے بندے اگلے رمضان پھر زندہ ہوں گے، اور اللہ جانتا ہے کہ کتنے بندے اگلے رمضان تک اس دار فانی تو کوچ کر جان گے۔ اسی بڑے خوش نصیب ہاں جنہاں نے رمضان دا مہینہ پایا ہے، اور وہ بڑے خوش نصیب ہون گے جڑے اگلا رمضان بھی پا لین گے زندگی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان دے اندر بعد روایات چاہتا ہے من سام فی رمضان، جس نے رمضان وچ روزے رکھے، بعد روایات چاہتا ہے من قام فی رمضان، جس نے رمضان نو قیام اللیل کیتا، رات نو جاگیا اور عبادت کیتی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس دے پچھلے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ ما تقدم من ذنبہ، جتنے بھی پچھلے گناہ ہوں گے رب ذوالجلال ایک رات دے قیام نالی اس دے گناہ مٹا دیں گے۔ سو خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نے روزہ اور قیام دی سعادت حاصل فرمائی نماز تراویح یا ویسے رات نو جاگ دے رہے۔ گزارش ہے کہ جنہاں لوگاں نے پچھلے سارے رمضان کوئی رات بھی قیام نہیں فرمایا، وہ جڑے 2 دن باقی نے انہاں وچ قیام فرما لو، انہاں دے اندر قیام اللیل کرو اور رات نو جاگ کے اللہ دی عبادت کرو، کہ زندگی دی کوئی ایسی رات بھی ساڑھے نامہ اعمال وچ ہووے جڑی اسی ساری اللہ دے ذکر وچ جاگ کے گزار دیتی ہو، اور ساڑھا شمار بھی انہاں لوگائیں جو ہوئے جنہاں دے بارے اللہ فرماندن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی دن اور راتاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قیام اور سجود دی حالت گزار دے۔ سو جنہاں دوستاں نے رمضان پایا ہے لیکن عبادت نہیں کر سکے، وہ یہ جڑے چند 2 ایام باقی نے تین، انہاں نو ہی غنیمت سمجھو اور اے راتاں ہی جا کے گزار دو۔ اس تو بعد جدو عید ہو جائے تو عید تو بعد شوال دے جڑے 6 نفلی روزے نے انہاں دا بھی بہت بڑی سعادت اور ثواب ہے۔ اگر کوئی صحت آدمی رکھ سکے تو اس دی بڑی اہمیت اور اس کو بڑی سعادت حاصل ہے۔ عید الفطر دی نماز پڑھن تو پہلے آقا علیہ السلام دی سنت ہے کہ بندہ غسل کرے اور اپنی وسعت دے مطابق اچھے کپڑے پہنے، نئے پہنے یا اگلے نو دو کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، سرما لگائے، مستحب ہے کہ انگوٹھی پہنے،
عید پڑھن جان لگیا اور خوشبو لگائے کہ سنت ہے، اور عید پڑھن جان لگیا کوئی میٹھی چیز کھا کے جائے، اگر کھجوراں کھائے تو زیادہ سنت کے قریب ہے، اور کھجوراں کھائے تو تاک کھجوراں کھائے، یعنی 3 5 7 9 تاک عدد کھائے تو پھر زیادہ ثواب دا مستحق ٹھہرے گا۔ جدوں عید پڑھو، عید پڑھن تو صدقہ فطر دینا واجب ہے، نہیں ہر آدمی عید پڑھن تو پہلا صدقہ فطر ادا کرے، جڑا ہر بندہ ہے وہ اپنی وسعت اور طاقت دے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، یعنی جتنی اللہ نے اس کو طاقت دیتی ہے، اگر وہ گندم دی طاقت رکھدا ہے تو پھر گندم دے، اگر کھجور دی طاقت رکھدا ہے تو کھجور دے، کشمش یعنی سوگی اس دی طاقت رکھدا ہے تو وہ دے، پنیر دی طاقت رکھدا ہے تو وہ دے، ساریاں بندیاں واسطے ایک ہی صدقہ فطر نہیں ہے، حیثیت دے مطابق ہے۔ اور ایام عید دے دوران بڑا خاص جس چیز دا خیال رکھنے دی ضرورت ہے وہ ہے اپنے آس پاس انہاں لوگاں دا دھیان رکھنا جنہاں وال عید والے دن بھی اچھا کھانا نہیں پکیا۔ اگر تواڈے ہمسائے دے گھر عید والے دن دال پکی ہے اور تسی 2-3 قسمہ دا گوشت پکایا ہے اور تسی کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ آپ احباب اپنے کھانے وچ اپنے غریب لوگاں نو ہمسایاں نو ضرور شریک کرو، اپنے کھانے دے اندر غریباں نو شریک کریا کرو، انہاں نو اچھا کھانا دیا کرو تاکہ انہاں دی بھی عید اچھی ہو جائے۔ اور صدقہ فطر دا اجراء اور اس دے ادائیگی دا عید تو پہلے مقصد ہی اسلام دے نزدیک ہی ہے کہ جڑے لوگ اچھا کھانا نہیں پکا سکتے انہاں پیسے مل جان تاکہ وہ عید والے دن اچھا کھانا پکا لین اور انہاں دی عید ہو جائے، تو انہاں دا ضرور خیال رکھنا۔ اے بھی عید دے امور وچوں ایک ضروری امر ہے کہ اسی عید والے دن ٹائم عید دا کی رکھیا ہے، گاڑی کھڑے گیا ہے 8 بجے، ہاں 8 بجے نماز عید جامع مسجد نور دے اندر انشاءاللہ 8 بجے اسی تھے نماز عید پڑھاں گے پورے 8 بجے۔ 8 بجے دا مطلب 8 بجے ہوئے گا۔ اور جڑے دوست صدقہ فطر دیندے نے انہاں نو میں اکثر یاد کراندا رہنا کہ وہ جامعات نو، ساڈا بھی جامعہ ہے اس جگہ دے قبلہ استاد محترم دا قائم کردہ، اس نو اسی چلا رہے ہیں، اس واسطے بھی آپ احباب صدقہ فطر دا اہتمام اگر کرو تو اس جامعہ دے طلباء نو بھی یاد رکھنا اور انہاں واسطے بھی ضرور وہ چیز جمع کروانا۔ اللہ پاک تانوں برکت دے۔ اے عید ہے عزیز من، اس دے شرعی امور نے اور اے شرعی طریقہ ہے، جدو عید پڑھن آؤ تو تکبیرات پڑھ دے آؤ، ایک راستے آؤ دوسرے راستے جاؤ، یہ ساریاں چیزاں آپ احباب سال ہا سال تو عید پڑھ دے اور جان دے اور دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہیں، لیکن عزیزہ نے من عید دا مقصد صرف اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ اکثر پڑھن نو ملتا ہے کہ لیس العید من لبس الجدید، عید صرف وہ دی نہیں جس نے اچھے کپڑے نویں پہن لے،
وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ وَعِيدُ، لیکن عید وہ دیئے جس نو اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے خوف دیتا اور وہ گناہاں تو پاک ہو گیا. جس نے مہینہ انج گزاریا کہ وہ جدو عید دے پڑھن واسطے گیا تو بالکل صاف ستھرا اور پاک ہو کے گیا. اور ساڑھے الحمدللہ رب العالمین مسجد دے اندر تراویح ہوئی، محافل ہوئیاں، قیام اللیل ہویا، کچھ بچے اعتکاف بیٹھے. تسی سارے جمعہ دے اجتماعات دے اندر شریک ہوئے. تو ہون ساڑھے واسطے ضروری یہ ہے کہ اسی اس جمعۃ المبارک دے اسباق نو یاد بھی رکھیے اور دوسرے تک پہنچان دی کوشش بھی کریے کہ رمضان گزر جائے تو پھر لہو و لعب دے اندر مشغول نہ ہو جائیے، بلکہ جس جگہ تے رمضان کھڑے رہے ہیں اس جگہ تے کھڑے رہے. جنہ نے نمازاں شروع کی تھیاں نے وہ کری رکھن، دوجیاں ناڑ لے کے ہوں. جڑے سخی سن وہ سخاوت کرتے رہن. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے نیڑے ہوندہ ہے. ماشاءاللہ عزیز من، میرے آقا علیہ السلام نے خود بھی رمضان ایک سخاوت کی تھی اور اس دی ترغیب بھی دیتی ہے. اور جنہ دی حضور نے تربیت فرمائی وہ بھی بڑے سخی سن. بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت اطہار، حضور دے صحابہ کرام، انہاں دی سخاوت بے مثل تے بے مثال سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بندہ آیا ملک شام تو چل کے. اس کی کچھ ضرورت سی، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ سا. دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو بکر نے دروازہ کھولیا، اندر داخل ہوئے. اس بندے ویکھیا کہ پورے گھر میں چارپائی ایک بھی نہیں، صفاں بچھیاں تو بھی ٹوٹیاں. وہ ہن بندہ کو جو منگن آیا سی انہوں شرم آئی کہ میں منگاں کی، انہاں کول تے کوئی سامان نظر ہی نہیں آ رہا. آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق سرکار کے تو کدوں آئے ہیں؟ کہ جی میں ملک شام چوں آیا، کچھ تواڈے کولوں سوال کرنا سی تے تواڈے کول تے آپ کوئی چیز نظر نہیں آندی. تو حضرت ابو بکر فرماندے نے کہ مدینے وچ ایک بندہ ہے جن دا نام ہے عثمان، مال آڑا بھی ہے تے دل آڑا بھی ہے، ادھر ٹر جا. وہ گئے، وہ بندہ سائل اتھے پہنچیا. جدو دروازہ کھٹکھٹان لگا نا تے اندروں آواز آ رہی سی کہ حضرت عثمان اپنے گھر والیاں نال غصہ ہو رہے سن کہ تسی دودھ وچ شہد کیوں ملایا ہے؟ دودھ بھی میٹھا ہے تے شہد بھی میٹھا ہے، اتنا میٹھا تو کرن دی کی ضرورت؟ اس بندے سوچیا جڑا اپنے گھر والیاں نوں دودھ وچ شہد نہیں ملان دیندا پیا، اس میں نہیں کی دینا ہے؟ بہرحال انہوں نے کہا بندے بڑے بڑے گلیا ہے، جانا چاہیے. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولیا، مہمان نوں بٹھایا تو دودھ تے شہد تے کھجور دا حلوہ لیا کے وہ دے کے رکھیا. اس بندے کھان تو پہلے سوال کر دیتا کہ حضرت صاحب میں تو اپنے بچیاں نہ لڑدیاں ویکھیا بھی دودھ تے شہد نہ ملاؤ، میں نے نہ دے چھڑیا جی یہ کی گل ہے؟ تو آپ فرما دیں کہ وہ میرے بچے نے، تو رب دا پر مہمان ہے.
میں اپنے بچیاں نو فضول خرچی تو بچانا چاہنا تے مہمان دی خدمت وچ پیسہ لانا چاہنا. آپ فرما دینا اپنے خادم نو کہ جڑا اونٹ ہے نا او دے اتے سامان لد کے وہ لے کے آ تے نال انہاں تھیلی ایک پیسیاں دی پیش کی. جدو تھیلی پیسیاں دی پیش کی تھی اس نے وہ گنی وہ 600 درہم سن. انہوں نے کہا حضرت صاحب میں نے تے 300 دی لوڑ سی تے تسی 600 دے رہے ہو تے نالے جڑے اٹھ دے اتے سامان لدیا ہے اے اٹھن میں ملک شام تو مڑ تو ان پیشہ دین کی نہیں آمہ دا. آپ فرما دینا سا یہ سنی دیتا کہ تو واپس دینا میں اونٹ بھی تیرا اونٹ دا سامان بھی تیرا تے تینوں پامیں ضرورت 300 دی سی 600 دیتا ہے. عرض کردہ جی میں تو اٹھا شکریہ ادا کرنا چاہنا. فرمایا میرا شکریہ ادا نہ کر جن نے تینوں میرے حل گلے ہے اس ابو بکر دا شکریہ ادا کر. اے اللہ والیاں دی اے رسول اللہ دے تربیت یافتہ لوگ سن جنہاں نے رسول اللہ تو تربیت حاصل کی تھی. اور رسول اللہ دے گھر والے حضور دی اہل بیت اطہار میرے آقا سرکار دے صاحبزادے صاحبزادیاں حضور سرکار دی بیٹی سیدہ زہرا مولا علی سرکار. ایک حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی تھی انہاں کو مال بڑا سی وہ بہت امیر سن لیکن سیدہ زہرا پاک دی سخاوت دنیا چ منفرد ہے کہ آپ دے بیٹے حسن پاک قمیض پہن کے سوئے وہ تو دروازہ کھٹ گیا ہے. وہ خوش نصیب بیکاری سن جنہاں نو سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے کھڑیاں ہون دی سعادت نصیب ہوئی. وہ بیکاری بڑے خوش نصیب آئے. اور میں ہن بھی آنا کہ اج بھی جڑا سیدہ زہرا پاک دے دروازے تو منگے مولا علی سرکار دی بارگاہ چوں منگے اللہ پاک انہاں دیاں جھولیاں انہاں پاک بزرگاں دا صدقہ پھر بھر دیندا ہے. اس نے سوال کیتا سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے آگے یا سیدہ زہرا اللہ اکبر. مدینے دیاں ساریاں منگتیاں نو پتا کہ جیڑی شے کدو منگیا نہ لبے وہ اتھو لب جاتی. ہاں حضرت سلمان فارسی انہوں نے نبی پاک سرکار نے بارگاہ وچ ایک بندہ پیش ہویا حضور دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ میری مدد فرمائی جائے. تو آپ نے فرمایا کوئی ہے بھی جڑا اس بھوکے نو کھانا کھلائے. تو جو کہ اس وقت بڑا قحط اور غربت دا عالم سی کوئی بندہ نہ اٹھیا. تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا سلمان اس نو لے جا اور مدینے دے جیڑے گھاری چوئے دی ضرورت پوری ہو سکتی ہوئے اس گھروں پوری کروا دے لے جائے. حضرت سلمان فارسی رسول اللہ دے وہ صحابی نے جنہاں نو حضور دے گھر جان دی اجازت سی او اہل بیت میں شمار ہوندے سن اور دروازہ کھٹکھٹان تو بغیر اندر جا سکتے ہیں وہ گھر والیاں دی طرح سن. اور یہ بھی واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ عید دا دن تے حضور حجرے تشریف لے گئے تو مسجد چوں رون دی آواز آئی. میرے آقا سرکار اپنے حجرے چوں واپس تشریف فرما ہوئے مسجد دیکھیا تے حضرت سلمان مسجد تے ایک تھم نال بیٹھ کے رو رہے. میرے آقا فرماتے ہیں سلمان عید دا خوشی دا دن ہوندا ہے تو آج کیوں رو رہے. عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رو رہا بھی سارے عید پڑھ کے اپنے گھراں تے عزیزاں کول ٹر گئے. میرا تے گھر او ایران وچ تے اج میرا کوئی ہوندا گھر تے میں بھی اوتے جاندا تے رسول اللہ نے اپنے نال لے لیا. میں کرما والے سلمان تو قربان جاواں جنوں حضور نے اعزاز بخشیا ہے. میرے آقا اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا فاطمہ بیٹی اے عائشہ تہاڈا فرشتیاں تو بھی پردہ ہے پر اج تو بعد میرے سلمان تو پردہ نہ کریا جے مینوں اہل بیت بنا لیا ہے. اے کوئی نکاح آج کوئی بندہ اہل بیت نہیں بن سکتا بھاویں دنیا ساری دے پیسے دے. اہل بیت کوئی زبردستی نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بنایا ہے
جنہ دی شان فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا میں سلمان نو اپنی اہل بیت بنا لیا ہے۔ وہ حضرت سلمان الفارسی اس منگتے نو لے کے مدینے دیاں بڑیاں گلیاں وچ پھرے، آخر کار فرمانے نو آ منگتیا تینو اس در تے لے جاواں جتوں خالی کوئی نہیں جاندا۔ جی میرے نبی دی آل دا در او در ہے جتوں ہن بھی خالی کوئی نہیں جاندا۔ بس بندے دے اندر اے محبت اور پیار اہل بیت دا ہونا چاہیے۔ عزیز من حضور دی اہل بیت دی محبت، حضور دی آل دا پیار اے دکانہ تو نہیں لبدا، اللہ پاک جس کو چندا ہے اس کو عطا فرما دے۔ ہاں میں اسی اس چیز کا تجزیہ کرنے ہیں، لوگ سن ملتے ہیں ہزاراں بلکہ لکھاں لوگ مل چکے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، ہر کسی دا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ محبت آل محمد دا پیمانہ ہر کسی دا الگ ہوتا ہے، ہر کسی میں کو جتنی محبت نہیں پائی جاتی اہل بیت اطہار دی۔ بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے چ محبت دا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ حضور دی آل نال محبت دی وجہ یہ ہے کہ حضور دی آل نہیں جی اے وجہ ہے محبت ہے کہ اے رسول اللہ دی آل نے۔ اس اہمیت کو کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے؟ جڑے سمجھ دے نا وہ کہندے ہوندے سن یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت اطہار تہاڈی محبت اللہ نے قرآن وچ فرض فرمائی ہوئی ہے، اسی اس واسطے حضور دی آل نال محبت کرنے۔ عزیزاں دی وقار حضرت سلمان الفارسی رسول اللہ سرکار دی پاک بیٹی دے دروازے تے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اللہ اکبر جتوں کسے نو خالی نہیں جان دیتا جاندا، جناب سلمان فارسی آئے نے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں پوچھیا گیا کون؟ عرض کیتی بی بی جی میرے نال ایک سوال لیے، اے بڑا حاجت مند ہے، بڑا ضرورت مند ہے، اس نو کچھ دینا ہے، حضور نے بھیجے ہے۔ بی بی پاک فرماندیاں نے ذرا ٹھہرو، آپ نے اپنے اثاثہ جات ویکھے تو زیادہ مال تے آپ کو جمع نہیں سی ہوندا، اپنی چادر مبارک طے کی تھی اور چادر مبارک طے کر کے فرمایا اے چادر شمعون یہودی ایک تاجر ہے، او دے کول گروی رکھ دیو اور او دے کول پیسے لے کے اس سائل نو دے دیو۔ اب حضرات نے محسوس نہیں فرمایا بھائی ساڈے کول تے کو منگتا آوے تے اسی نے بھائی معاف کر سلام ہے، یعنی ساڈے کول اس ویلے نہیں بھاویں ہون بھی، لیکن مقام سخاوت آل محمد ہے۔ اے نہیں آکھیا بے ساڈے کول تے کوئی نہیں نا، بلکہ اپنی چادر تطہیر اتاری ہے۔ اللہ اکبر فرمایا ہے فلانے شمعون یہودی کو لے جاؤ، گروی رکھ دیو، میرے بابا جان دے دروازے تے مڑ میرے دروازے تے آن والا ہے، خالی نہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین کدو کوئی حضور دی آل دا منگتا خالی رہتا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جڑا میاں صاحب نے بیان کیتا ہے کہ آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمدی تاہی تے صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر
محمد تے صدقہ شاہی جلانی حضور دی آل تے حضور دے دردہ منگتا ہوئے کدی چھوڑی خالی نہیں رہ سکتی. یہ گل بھی محبت تے پیار دی ہے. ہر بندہ اس کو سمجھدا بھی نہیں. لہذا جڑے نہیں سمجھتے انہاں نال اسی اے دولت انہاں واسطے ہے نا، اے محبان آل محمد واسطے ہے. یاد فرما لو میرے دوستو، محبان آل محمد یاد فرما لو. محبان آل محمد یاد فرما لو کہ جنت ملنی تائیں یہ دل وچ محبت آل محمد ہوئے گی. بغض آل محمد اپنے دل وچ رکھن والا بندہ کبھی جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. محبت آل محمد جنت چلے جائے. حضور سرکار دی آل نال محبت کرنا، حضور دی آل نال پیار کرنا، اے اچھے بندیاں دی نشانی ہونی. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو ذر حضرت سلمان لے کے چل پہنے. اللہ اکبر. لے کے پہنچنی اس یہودی نو جا کے چادر زہرا عطا فرمائیے. فرمایا دوست اے رکھ لے اے دے بدلے وچ سائل دی جھولی بھر دے. سیدہ زہرا پیسے دے جان گے، چادر لے جان گے. بھائی سجنوں سمجھ آئی یہ گل کہ نا؟ اے قابل توجہ جملہ ہے کہ اپنی ضرورت تو ود کسے نو دے دینا اے بہت بڑی سعادت ہے کہ میرے کول تے زیادہ ہے اپنی ضرورت ہو میں کوئی تقسیم کر دینا. تے ایک یہ ہے بھئی اپنی ضرورت بھی ہوئے پھر کوئی مانگ لے تے نہ کرنی ہے. سخاوت کا سب دوتلا درجہ ہے اور آل محمد اس سے درجے تے فائد نہیں. سیدہ زہرا پاک تو کسے پوچھیا بی بی جی اگر 40 روپیاں دا بندہ مالک ہوئے تے زکاة کتنی ہے؟ اگر بندہ 40 روپیاں دا مالک ہوئے تو زکاة کتنی ہے؟ مرسولہ بڑا سادہ ہے، بڑا سہل اور آسان ہے. بی بی جی 40 روپیاں جو زکاة کتنی ہے؟ بندے تے 40 چوئے بھی نہیں نہ دیں. زکاة دین دا کانسیپٹ ہی نہیں ساڑھے وچ. ساڑھے مسلمان بھائی جڑے مالدار نے نا انہیں زکاة دین دا کانسیپٹ نہیں پایا جاندہ. حالانکہ زکاة دینا بھی فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، جی میں روزہ فرض ہے، جی میں حج فرض ہے، جی میں زکاة فرض ہے. عزیزہ نبی وقار سنو سیدہ زہرا پاک کا جواب. آپ فرمانے جے تساں دینا ہوئے عام بندے نے دینا ہوئے مڑ 40 چوہیک دے گا. اسی دیاں گے تے 40 دے 40 دے دیاں گے. ہاں اسی دیاں گے تو پھر اسی گن کے نہیں دیاں گے. اسی 40 دے 40 ہی اللہ دے راتے عطا کر دے. یہ آل محمد نے. عزیزہ نے محترم لے کے یہودی کل گئے نے. فرمایا اے رکھ لے انہوں دے دے. سیدہ زہرا پیسے دے کے چادر لے جان گے. اللہ اکبر. فرمایا انہوں کی مجبوری ہے چادر کیوں گروی رکھ رہے نے؟ دسن والے نے دسیا جی وجہ صرف ہے کہ منگتا انہوں دے دروازے تے گئے. جناب سلمان فرمانے انہوں خالی نہیں جان دیتا، چادر گروی رکھ کے بھی دے رہے نے. جناب سلمان فارسی نے چادر پڑھائیے، حضرت شمعون چادر پڑھیے تے رو رہے نے. آپ فرمانے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جڑے چادر دے کے بھی منگتے نو خالی نہیں جان دے دے اوہ زہرا بھی سچیاں نے، انہاں دا بابا بھی سچا ہے، انہاں دا دین بھی سچا ہے. اللہ اکبر. پھر مدینے دے بازار چ منظر ہے ایک پاسے حضرت سلمان ایک پاسے حضرت شمعون اور منگتا درمیان چادر بھی اٹھائی ہوئی ہے، مال بھی اٹھایا ہوئے. سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے آگے حرکت نے سیدہ چادر بھی قبول فرماؤ، نظرانہ بھی قبول فرماؤ، نال سنما کلمہ پڑھنے غلام نو بھی قبول فرماؤ. اے مقام آل محمد ہے میرے دوست. حضرت
شمعون نے سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ چ چادر پیش کیتی ہے نالے زبان حال نال کہندے نے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی عزیزہ نے وقار ہے میرے حضور دا گھرانہ ہے. ایک میرے بچوں میں عرض کراں جڑے تسی پیراں دے پیر چومدے ہو نا اے نہ چومیا کرو اینی وجہ تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سجدے نال مشابہت کہ لگتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کچھ سنگی چونکہ ہر بندے کو موبائل ہوتا ہے وہ فوٹو کھینچ کے تو وہ نیٹ تے چاڑ چھڑتے ہیں بھئی آ ویکھو اے پیر بندیاں کو سجدے کراندے ہیں. وہ جڑے اگوں نیٹ تو ویکھن والے ہوندے نے انہاں اگلی پچھلی کدی نہیں ویکھی نیٹ دے تے چڑھ گئی یہ فوٹو یہ دے کے پیچھے کی یہ پیر آکھیا کرو یا یہ دھکے نال پہ کرتا ہے یا یہ کملا ہے یا یہ سیاںا ہے یا مجنون بعد لوگ مجنون ہو جاندے ہیں تو حالت جنون دے اندر انہوں نے کوئی نہیں پتا ہوندا بس کی کام کرنا ہے وہ عشق وچ محبت وچ پتہ نہیں کی کر جاندے وہ پھر فوٹو چھکن والےاں نوں ایک پلیٹ فارم لب جاندا ہے گالاں کڈھن واسطے وہ پھر اپنے اندر دا سارا زہر کٹھا کڈ کے باہر چل جاندا ہے. میں تے کوئی نہیں پرواہ میں کیونکہ فیس بک ویندا ہی نہیں لیکن مڑ جڑے تسی ویندے ہو تسی اوتھے لڑدے ہو ایک دوجے نال تے وہ اس واسطے پتر اے جڑا اے اس تو گریز کریا کرو. ویسے سجدہ حرام ہے تعظیمی طور پہ بھی کسی نے کرو تو سجدہ حرام ہے اور اگر خدا سمجھ کے کرے تو پھر شرک ہے تو دونوں ہی گناہ بہت بڑے نے لہذا اے نہ کرو. سجدہ نہ ویسے سجدہ ہے نا یہ سجدہ نہیں سجدے دے اپنے ارکان نے جنہاں نال سجدہ ادا ہوندا ہے یہ سجدہ نہیں لیکن سجدے نال رلدا ملدا ہے اس واسطے بھی اس تو پرہیز اور گریز اولا ہے. محبتاں پتر دل وچ ہوندیاں نے تو وہ جندے دل جگے تہاڈ میں دسدا پیا بے حضور دی حال دی بزرگوں بیٹھ جاؤ اتنیاں گردناں پھلانگ کے آنا بھی نہیں صحیح ہوندا اے اتنے بندیاں دی گردن پھلانگ کے اگے آنا اور پھر آ کے ملنا ہاتھ چومنا یہ بھی پیسے دینے یہ بھی نہیں درست ہوتا. آپ دیکھو نا گردن پھلانگنا تے دین وچ منع ہے مسجد جا کے لوگوں دی گردن پھلانگ کے اگے آنا ویسے ہی ممنوع ہے. تے میں کئی باری درجنوں مرتبہ یہ گل اس جگہ تے بیٹھ کے دس چکا میرا کام دسنا ہے تے تہاڈا کام نہ مننا ہے نہ منیا کرو ساڈا کام تے دسنا ہے اسی اپنا کرتے پے ہیں تسی نہ کرو تہاڈی مرضی ہے ساڈا کام دسنا رہنا ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے امور انہاں تو بچیا کرو. بزرگ ہو کتھوں ٹرن اتنے بندیاں دی گردن پھلانگ کے اگے میں ملے نا تو یہ نو بہتر سی جدوں بعد جمعہ پڑھ لی پھر مل لی. لیکن سجنا ساڈا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین ساڈا کام ہے لوگاں تک گل پہنچا دے اگے انہاں دی اپنی مرضی ڈنڈا ہے ہی کوئی محبت دی گل ہے پیار نال دسی جاندی. عزیزاں نے وقار میرے حضور دا گھرانہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اے او گھرانے میرے عزیز اج تے لوگ کسے نو 1 روپیہ دین تے فوٹو 10 کھچوائے جاندے دینا 1 پیکٹ ہے تے فوٹو 10 بلکہ سنگی پیکٹ چھڑ دے ہی ادو نے جدو فوٹو کھچن والا آکھے بس چھڑ دیو ہن یہ دے فوٹو ڈھیر سارے ہو گئے پھر اسی وہ پیکٹ چھڑنے غریب نو دین والا کہ اسی غریب نو پیکٹ دینا ہوگا اسی انہاں نے اینج پھڑانے تو پھر وہدے ادو پہ ہونے میں بھی وہ کئی فوٹواں ویکھیاں
جیڑا دین والا ہے اندی نظر کیمرے وال ہوندی ہے تے جیڑا لین والا ہوندا ہے غریب اودی نظر شرم تو جھکی ہوندی ہے۔ کتنا دردناک مرحلہ ہے کہ کسی غریب دی نظر اس کو جھک جائے۔ میرے پاک نبی سرکار تے قرآن نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان اور تکلیف دے کے کسی غریب نو جتا نہ جے کوئی جوانی دے بیٹھے دے نصیحت دینے یعنی ابھی ہے ذرا ہاں بھائی فوٹو کھینچ دی تے کچھ سیانے انہوں نہیں آندے ادو تک۔ اللہ کتنا دردناک مقام ہے کہ اسی غریب نو دینے تے ہیں لیکن وہ دے بدلے چو دی عزت نفس مجروح کر دینے، عزت نفس مجروح کرنے اور پھر اس فوٹو دی تشہیر کرنے فیس بک تے اگے پیچھے ہر جگہ تے اخبارات تے ٹیلی ویژن تے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے۔ آؤ مولا علی دی سخاوت تکو، آؤ دیکھو علی پاک کیسے سخاوت کر دیا ہے، آل محمد کیسے سخی آئے۔ جدو مولا علی سرکار دی شہادت ہو گئی، کوفہ دے یتیم بچے اپنی ماواں تو پوچھتے نے اما جڑے بزرگ رات دے اندھیرے وچ چہرہ ڈھانپ کے ساڈے گھراں وچ آ کے ساڈی خدمت کر دے آئے، کی گل ہے 2-3 دن تو نہیں آ رہے؟ کیونکہ 17 رمضان نو آپ نو ضرب لگی ہے اور 21 رمضان نو آپ دی شہادت ہوئی۔ 17 تو 21، 18، 19، 20 اور 21، اتنے دن 2-3 دن آپ سرکار نہ پہنچے تو یتیم بچے پوچھتے نے اما جی کی گل ہے؟ او جڑے بزرگ چہرہ ڈھانپ کے رات دے اندھیرے وچ ساڈے گھراں وچ راشن دے لے آئے، او بزرگ تشریف نہیں لے آ رہے۔ اللہ اللہ تے ماواں بول کے کہندیاں نے بچیو سانو بھی اج پتہ لگیا نہیں تے نہیں پتہ سی کون آندا ہے۔ جدو جنازہ اٹھیا ہے تے پتہ لگے امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب جناب حضرت علی بن ابی طالب دی شہادت واقع ہوئی ہے۔ سانو بھی آج پتہ لگیا ہے چہرہ ڈھانپ کے غریباں نو لنگر دین والا علی بن ابی طالب ہے۔ ہائے ہائے کیا انداز سخاوت ہے میرے مرشد کریم مولا علی سرکار۔ جدو آپ نے ضرب لگن دی رات آئی ہے نا تو تہجد ویلے جناب حضرت علی مرتضیٰ اٹھے، آسمان تے نظر ماری، آسمان دے ستاریاں نو تکیا، رات دا ماحول تکیا تو فرمایا بیٹا حضرت ام کلثوم آپ کی صاحبزادی پوچھیں بابا آج تسی بے چین ہو، بار بار آسمان وال کیوں تک دے ہو؟ آج تسی بے چین ہو اور بار بار آسمان وال کیوں تک دے ہو؟ فرمایا بیٹا میں آسمان والے اس تو تکنا کیونکہ میرا علم کہندا ہے کہ اج دی ہی وہ رات ہے جس رات دا علی نال وعدہ کیتا گیا سی کہ علی دی شہادت ہوئے گی۔ بیٹا آج میں لگتا ہے کہ میری رات ہو آ گئی۔ تو فضائل دیا کتاباں چے بھی جملہ ایک آندا ہے کہ جدو آپ اس رات نو نکلن لگے تو آپ نے گھر میں متخاں رکھی ہوئی ہیں سن، انہوں نے آپ دامن نو پکڑ لیا، اپنی پونجا نال انہوں دامن مولا علی تھام لیا تو مولا علی سرکار نو اپنی زبان اچھے نے کہا یا علی اج تسی مسجد نہ جاؤ۔ اللہ اکبر میرے علی سرکار فرما دیں اگر علی دے ٹکڑے کھا کے اتنا علم اللہ نے توانوں دیتا ہے علی بھی جان دے اج مسجد کی ہوئے گا پر وعدہ پورا کرن دی گھڑی آئی ہے۔ حضرت علی سرکار کوفہ دے بازار وچ لوگاں نو اٹھاندے مسجد تشریف لائے۔ مسجد دے اندر آپ لوگاں جڑے لوگ مسجد سن انہاں نو اٹھا رہے سن، وہ جڑا قاتل سی ابن ملجم وہ بھی سویا ہویا سی، اپنی تلوار چھپا کے تو حضرت علی پاک نے اس نے بھی اٹھایا۔ اللہ اکبر آپ نے سارے انو اٹھایا، اٹھا کے اپنے قیام والی جگہ دے آگے کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ واہ میرے مرشد علی آپ دی سرکار دی نماز تو صدقے جاواں بھائی شریعت دا قانون تے وے آندھی ہوئے تیز بارش ہوئے
سردی دا خوف ہوئے یا دشمن دا خوف ہوئے تسی مسجد نہ آؤ، لیکن آل محمد نے علی پاک نے موت دا خوف بھی انہوں مسجد آن تو نہیں روک سکتا۔ کاش علی والے بھی مساجد دا رخ کر رہے، موت دا خوف بھی شہادت دا رتبہ حاصل کرنا سی۔ علی پاک کھڑے ہوئے نے، ابن ملجم نے اپنی تلوار لئیے لے کے علی سرکار دے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ کتاب اچھ مذکور ہے، اگر کسی نو تکلیف ہوئے آپ نے معاشرے محسوس کیتا ہوئے گا، اگر کسی نو ضرب لگے دے کوئی ہائے کر دے، کوئی وائے کر دے، کوئی اپنی ماں نو یاد کر دے تو کسی دے منہ چوں اماں نکل دے۔ اللہ اکبر، تاریخ دیاں ساریاں کتاباں شاہد نے تلوار مولا علی دے سر تے لگی ہے، منہ چوں نکلے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزاں نبی وقار آپ نماز پڑھ رہے سن، حالت نماز علی پاک بھی شہید ہوئے نے، حالت نماز حسین پاک بھی شہید ہوئے نے۔ میرے حضور دا گھرانہ ایڈا اعلیٰ درجے دا نمازی ہے، میرے حضور دا گھرانہ اتنا اونچے درجے دا نمازی ہے، اے اتنے زیادہ عبادت گزار نے، اے اپنی جاناں قربان کر دیندے نے پر اپنے رب نال لگی ہوئی لو نہیں ٹوٹن دیندے۔ آؤ آل محمد دے غلاموں، آؤ آل محمد نال پیار کرنے والوں، آؤ آل محمد نال عشق کرنے والوں، آج عہد کر لئیے اسی بھی اج تو بعد آل محمد دے نقش قدم تے چل دیا ہویا پکے نمازی ہو جائیں گے۔ عزیز احمدکار مولا علی سرکار نے اٹھا کے گھر لے گئے۔ میں حضور دی آل دے صبر تو صدقے جاما بیلیو، اے حضور دی آلے، اے حضور دی اہل بیت نے، اے وہ اہل بیت نے حضرات انہوں اعزاز حاصل ہے۔ مولا علی سرکار دا سر مبارک، تلوار چونکہ سر دے اندر مغز تک چلی گئی سی کتاب میں لکھیا ہے، تو آپ نے سر مبارک نو بن دیتا گیا اور آپ نو بستر تے لٹایا گیا، تو آپ نے صاحبزادے شہد اور پانی ملا کے تو شربت لے کے آئے، کیونکہ تلوار بڑی زہر آلود سی۔ اس ظالم نے، اس شکی اور بدبخت نے اس تلوار نو زہر آلود کیتا سی۔ تلوار لے کے اس زہر آلود تلوار نال آپ دا سر انور، آپ دا سر انور کاٹیا گیا، زہر اثر کر رہی ہے، زخم کا بھی اثر خون بہ رہا ہے۔ آپ نے صاحبزادے نے شہد پیش کیتا ہے، یہ تو شہد پیش ہویا، وہ تو لوگوں نے اس نو پھڑ لیا آپ دے قاتل نو اور انہوں پیش کیا۔ آپ نے شاید بھی ویکھیا انہوں بھی ویکھیا، اے جے مولا علی سرکار، اے نے آل محمد۔ عزیزاں نبی وقار آپ فرماندے نے بیٹا حسن اے شاید کس واسطے ہے بابا؟ اس واسطے لے کے آیا، آپ نوش فرماؤ آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ تو آپ فرماندے نے بیٹا اگر ایک گھبراہٹ دور کر دے پھر میرے قاتل نو پلا، بڑا گھبرایا ہویا ہے۔ میں صدقے جاواں حضور دی آل دے احسار اور قربانی اور حوصلے سے۔ آج آپ بستر تے اور فرمانے اے شربت میرے قاتل نو پلا، بیٹا ہوتے میرے تو بھی زیادہ گھبرائے۔ اے میرے نبی سرکار دی آل تانیا اللہ اللہ۔ اب بھائی معاف کرنا سانوی سکھنا چاہیے نا، کوئی گال کٹ لے کوئی برا کہہ لے تو اس نو معاف کرنا چاہیے، اس تو بدلہ نہیں لینا چاہیے، اس نال برابر کریے نہیں، برابر ہی نہ کریا کرو، معاف کریا کرو سجنوں، معاف کریا کرو، معاف کرنا لیا تے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ آل محمد کا طریقہ ہے، اگر کوئی تو ایزا دے وے تکلیف دے وے تو اس نو معاف کر، اس نو معاف کر دیو۔ اور بالخصوص چونکہ عید آ رہی ہے تو عید تے اپنے ناراض رشتہ دارانو، اپنے ناراض دوستانو راضی کرن دا بڑا اہم موقع ہوندا ہے۔ محبتاں ونڈنیاں چاہیے نے سجن، نفرتاں نہیں ونڈنیاں چاہیے۔ عزیزاں نے دی وقار و دوستاں نے دی وقار، اے میرے نبی سرکار دا گھرانہ نبی
کرانا ورا الورا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جدو قیامت کا دن ہونا ہے نا تو اللہ فرمان کے جبریل اعلان کرو جنہ بندیاں دا اللہ تے حق کے وہ اگے آ جا اور اپنا حق لے لے۔ کوئی بندہ بھی اگے نہیں آئے گا کہ ساڈا اللہ تے کی حق ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جبریل اعلان کرو جنہ نے اللہ واسطے بندیاں دیاں غلطیاں معاف کیتیاں سن، اللہ واسطے لوگاں نو معاف کیتا سی، انہاں دیاں غلطیاں چھوڑ دیتیاں سن، اپنے اندروں غصہ ختم کر دیتا سی، وہ لوگ اگے ہو۔ پھر لوگ اگے ہون گے جنہاں نے عمل کیتا ہوئے گا کہ لوگاں نے معاف کیتا ہوئے گا، وہ لوگ اگے ہون گے تو اللہ فرمان گے تساں بندیاں نو معاف کیتا میری واسطے، میں بندیاں واسطے اج تانوں معاف کیتا، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمان گے۔ سو میرے بھائی اور دوستو ایک دوسرے بھائیاں نو معاف کرو، معاف کرو، معاف کرنا سیکھو، محبت کرو، پیار کرو اور قریب کرنا سیکھو۔ نفرتاں اور بغض اور ایک دوسرے دی مخالفت کرنی ہے اور اناد رکھنا دل وچ، یہ مٹا دیو، اپنے من نو صاف تے ستھریاں کر دو۔ مرشد فرید فرماندے نے فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ، اے جنیری کہ میں نا اینو ختم کر دے۔ تو بھائی کوئی توڑے نہ زیادتی کرے پھر تسی نہ کرو، اے سبق ہے آل محمد دا، اے آل محمد دا طریقہ ہے، اے آل محمد دا سلیقہ ہے۔ اللہ سانو یہ دے اتے چلن دی توفیق دے اور ایک دوسرے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب بھائیاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے، آپ دے روزے تراویح قیام اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔